السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے فضائل و مناقب میں سے آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب کے مطالعہ کی دوسری نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اس کو اپنے پاس نہ روکے رکھتی بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے اس کا صدقہ فرما دیتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فارسی پڑوسی بہت اچھا سالن بناتا تھا، پس ایک دن اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سالن بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی یعنی عائشہ بھی میرے ساتھ مدعو ہے یا نہیں؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اس شخص نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یعنی عائشہ؟ تو اس آدمی نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انکار فرما دیا۔ اس شخص نے سہ بارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی؟ اس نے عرض کیا ہاں یہ بھی۔ پھر دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دوسرے کو تھامتے ہوئے اٹھے اور اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ان کی تصویر لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی اہلیہ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب کبھی بھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی تو ہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ان کے ہاں اس حدیث کا صحیح علم پا لیتے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک طویل حدیث میں روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا رب کعبہ کی قسم، بے شک عائشہ تمہارے والد کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ذکوان جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دربان تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو انہیں اجازت دے دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر میں ان کو اندر لے آیا، پس جب وہ بیٹھ گئے تو عرض کرنے لگے اے ام المومنین، آپ کو خوشخبری ہو۔ آپ نے جواباً فرمایا اور تمہیں بھی خوشخبری ہو۔ پھر انہوں نے عرض کیا آپ کی آپ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات میں سوائے آپ کی روح کے کف سے انصری سے پرواز کرنے کے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کر عزیز تھیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے پاکیزہ چیز کے کسی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور ابوا والی رات آپ کے گلے کا ہار گر گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تک گھر نہ پہنچے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صبح اس حال میں کی کہ ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی، پس تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ، اور یہ سارا آپ کے سبب ہوا۔ اور یہ جو رخصت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی شکل میں نازل فرمائی یہ بھی آپ کی بدولت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائی، جسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ پس اب اللہ تعالیٰ کی مساجد میں سے کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے جس میں اس سورہ یعنی سورہ برات کی رات دن تلاوت نہ ہوتی ہو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اے ابن عباس، بس کرو، میری اور تعریف نہ کرو۔ اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں کوئی بھولی بسی چیز ہوتی جسے کوئی نہ جانتا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کی گردن پر اپنا دست اقدس رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی سے کلام فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے دہیہ قلبی کے گھوڑے کی گردن پر اپنا دست اقدس رکھا ہوا ہے اور ان سے کلام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے یہ منظر دیکھا؟ آپ نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے اور وہ تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ دوست اور مہمان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس کتنا ہی اچھا دوست یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور کتنا ہی اچھا مہمان یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔